بھارت پہلگام میں پاکستان کے ملوث ہونے کا ثبوت فراہم کرنے میں ناکام، کارروائی کا جواز ڈھونڈ رہا ہے۔ مقصد اندرونی خلفشار سے عالمی توجہ ہٹانا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے بھارت کے فالس فلیگ آپریشن کو بے نقاب کر دیا۔ امریکی اخبار کے مطابق عالمی افراتفری کے ماحول سے فائدہ اٹھا کر بھارت بغیر ثبوت حملہ کر سکتا ہے۔ نئی دلی میں 100 ملکوں کے سفارتکاروں کو بریفنگ میں بھارتی حکام پاکستان کے خلاف پرانے واقعات کا حوالہ دیتے رہے۔ پہلگام حملے سے متعلق ایک بھی ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہے۔ پاک بھارت تعلقات میں بدلتی ہوئی صورتحال پر نظر ہے۔ دونوں ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق فریقین کو ذمہ دارانہ حل کے لیے کام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی، چین کا پاکستان کی مکمل حمایت کا اعلان۔ بھارتی الزامات کی حقیقت سامنے لانے کے لیے نائب وزیر اعظم کے دوست ممالک سے رابطے۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا خود مختاری اور سلامتی کے مفادات کے تحفظ کے لیے اسلام آباد کی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ فریقین کا علاقائی امن و استحکام برقرار رکھنے کا عزم۔ اسحاق ڈار کا برطانوی ہم منصب ڈیوڈ لیمی کو بھی فون، قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے متعلق آگاہ کیا۔ مودی کی جارحیت پسندی کے سامنے بدحال بھارتی فوج رکاوٹ۔ 2019 میں ہی بھارت کو اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہو گیا تھا۔ امریکی میڈیا نے بھارتی فوج کا کچا چٹھا کھول دیا۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے بھارتی ایئر لائنز کو یومیہ 20 کروڑ 50 لاکھ روپے نقصان کا سامنا۔ دبئی اور مشرق وسطی جانے والی پروازوں کے لیے دگنا فیول استعمال۔ ٹکٹ مہنگی ہونے پر مسافر غیر ملکی ایئر لائنز کو ترجیح دینے لگے۔ کینالز تنازع حل کرنے کی جانب بڑا قدم۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے سندھ کی درخواست پر مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس 2 مئی کے بجائے آج ہی طلب کر لیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی تصدیق۔ بولے بلاول بھٹو اور وزیر اعظم کی بات چیت کے تحت فیصلہ ہوگا، نہروں کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ وکلاء سے رابطے میں ہیں، امید ہے کہ احتجاج کا سلسلہ آج ہی ختم ہو جائے گا۔ سندھ کا پانی صدر نے بیچا، آصف زرداری اور بلاول سمیت پیپلز پارٹی نے صوبے سے غداری کی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی تنقید، بولے ان کے خلاف ایک دن میں 25 مقدمات درج کیے گئے۔ حکومت نے پی ٹی آئی کو دیوار سے لگا رکھا ہے، بانی سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، یہ کون سی قومی یکجہتی ہے؟ 11 دن ہو گئے بھائی، نہ کھانا ٹائم پہ ملتا ہے، نہ پانی ملتا ہے ٹھنڈا۔ میں ریمیار خان سے آ رہا ہوں، ڈیرہ مراد جا رہا ہوں واپس۔ اب 11 دن آج ادھر کھڑا ہے گاڑی، گرمی ہے، نہ پانی ہے، نہ روٹی ہے، کچھ۔ 11 دن ہو گیا، ہم لوگ پریشان ہیں۔ آٹا لوٹ کے آٹا خراب ہو گیا، رات کو ہمارا گاڑی سے ہوا نکالا ہے۔ نہروں کا تنازع، کراچی میں نیشنل ہائی وے لنک روڈ پر وکلاء اور قوم پرست جماعت کا احتجاج جاری۔ ایک ٹریک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ مظاہرین کے خلاف 3 مقدمات درج، دہشت گردی، جلاؤ گھراؤ اور چوری کی دفعات شامل۔ سندھ کے کئی شہروں میں دھرنے، سندھ پنجاب شاہراہ کئی مقامات پر بند، سینکڑوں گاڑیاں پھنس کر رہ گئیں۔ کنکوٹ میں مظاہرین نے ڈنڈے اٹھا لیے۔ دھرنوں کے خلاف ایکشن پر وکلاء نے عدالتی بائیکاٹ کر دیا۔ کراچی اور حیدرآباد سمیت کئی شہروں میں پولیس کے داخلے پر پابندی لگا دی، سائلین کو مشکلات کا سامنا۔ پاک افغان سرحد پر شمالی وزیرستان میں دراندازی کی کوشش ناکام۔ سیکیورٹی فورسز نے حسن خیل میں 54 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ خوارج کو بیرونی آقاؤں نے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے بھیجا۔ خوارج نے دوبارہ داخل ہونے کی کوشش کی تو اسی طرح ماریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی وارننگ، دراندازی کی کوشش ناکام بنانے پر صدر مملکت اور وزیر اعظم کا فورسز کو خراج تحسین۔ کوئٹہ میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام، سی ٹی ڈی کا درخشاں کے علاقے میں ایکشن، کالعدم تنظیم کے 2 دہشت گرد ہلاک۔ حکام کے مطابق فائرنگ کا تبادلہ 1 گھنٹے تک جاری رہا، ایک دہشت گرد مارا گیا، دوسرے نے خود کو بم سے اڑا لیا۔ پارلیمنٹ کی ثوابدید ہے، آرمی ایکٹ میں ترمیم کرے یا نہ کرے، یہ پالیسی فیصلہ بھی کر لے کہ سول نظام ناکام ہو چکا، سارے کیسز فوجی عدالت بھیج دیں۔ جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس، سویلینز کے ملٹری ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت، اٹارنی جنرل آئینی بینچ کے سامنے پیش، حکومت سے مشاورت اور دلائل کے لیے وقت مانگ لیا، سماعت ملتوی۔
26 नवंबर एहतजाज के 2 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तोसी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिका खातून अव्वल को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत कर दी। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें दायर। पाकिस्तान में महंगाई 60 बरस में सबसे कम, ज़र मुबादला ज़खायर दुगने हो चुके, मुश्किलात में घिरी मईशत को संभाला, मुस्तहकम किया और तरक्की का अमल दोबारा से शुरू किया। वजीर खजाना का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, निजकारी का अमल शफाफियत और सरमायाकारों के एतमाद पर मबनी होगा। पाकिस्तान में तरक्की के वसीम मौके हैं, बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हो गया। लाहौर में मामूल से ज्यादा गर्मी, महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। आइंदा दिनों में शिद्दत मजीद बढ़ने की वार्निंग। कराची में आज भी गजब की गर्मी, पारा 38 तक जाएगा। शिद्दत 41 से 43 तक महसूस होगी। मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। फैसलाबाद में होलनाक ट्रैफिक हादसा, ट्रक ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। बाइक पर सवार 2 बच्चे जान से गए, वालिद और एक बच्चा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहरी 3 बेटों को स्कूल छोड़ने जा रहा था, मानसहरा में जीप खाई में जा गिरी। बच्ची समेत 4 खवातीन जा बहक, 6 मुसाफिर जख्मी। कराची के इलाके स्कीम 33 में हंगामा आराई, नामालूम अफराद ने एहतजाज की आड़ में कई दुकानों पर लूटमार की। गुज़िश्ता रोज की फुटेज सामने आ गई। हंगामा आराई के दौरान जिसके जो हाथ लगा ले भागा। मुल्जिमान ने शहरियों और दुकानदारों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। सिंध में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन, 416 हैवी गाड़ियां जब्त, 278 ड्राइवर्स गिरफ्तार। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, हुकूमत सड़कें महफूज बनाने के लिए पुरअज़्म है। अवामी ताउन के बगैर पायदार तब्दीली मुमकिन नहीं। ईरान के शहर बंदर अब्बास की बंदरगाह में धमाका और आतिशज़दगी, जाम हक अफराद की तादाद 42 हो गई, 1000 से ज़ायद जख्मी। ईरानी सदर का बंदर अब्बास का दौरा, अस्पताल में जख्मियों की अयादत। वाक़े की भरपूर तहकीकात का हुक्म। सऊदी फरमरवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का इजहार अफसोस। गजा में सेहूनी सफाकियत जारी, इसराइली तैयारों की वहशियाना बमबारी। मुख्तलिफ इलाकों में 17 फलस्तीनी शहीद, 24 घंटों में 53 शहादतें। मजमूई तादाद 52,243 हो गई। यमन में गैर कानूनी तारकीन वतन के कैद खाने पर अमरीकी तैयारों की बमबारी में मुतादिद अफ्रीकी शहरी हलाक। फहीम अशरफ का जोरदार पंजा, ज़ल्मी ढेर। PSL 10 में कोयटा के हाथों पेशावर को दूसरी शिकस्त। 179 के ताक़ुब में 114 पर कहानी तमाम। बाबर आजम फिर नाकाम। ग्लैडिएटर्स के ऑलराउंडर फहीम अशरफ ने 5 शिकार किए। फातेह टीम की तीसरी जीत, ज़ल्मी को चौथी शिकस्त। इंग्लिश प्रीमियर लीग लिवरपूल के नाम टोटेनहम को 5-1 से हराकर इवेंट में फैसला कुन बर्तरी हासिल कर ली। जीत के बाद खिलाड़ियों का जश्न, फातेह टीम के फैंस भी सड़कों पर, कई घंटे तक नॉन स्टॉप मौज मस्ती। मैड्रिड ओपन टेनिस में ज़ेवरेव ने प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जर्मन स्टार ने स्पेन के डेविडोविच को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी। और मार्क मार्क्वेज ने स्पेनिश गिरापरी जीत ली। लोकल फेवरेट ने 1 लाख फैंस के सामने मार्का सर करके चैंपियनशिप लीड भी हासिल कर ली।